السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے وقف کرنے کا درست طریقہ۔ تو سب سے پہلے دیکھیں وقف کے معنی رکنا یا ٹھہرنا۔ تجوید کے اندر انتہائی اہم موضوع ہے وقف۔ تو وقف کو درست طریقے سے کیسے کریں گے؟ سب سے پہلے سنگل حرکات کو دیکھیں، یعنی ایک زبر، ایک زیر اور ایک پیش۔ ان کو دیکھیں۔ لفظ کے آخری حرف پہ یہ علامات ہوں تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے، یعنی کسی بھی لفظ کے آخر میں آخری حرف پر زبر ہو، زیر ہو تو پیش، تو آخری حرف کو ساکن بنا دیں گے۔ اس کی مثالیں دیکھیں۔ زبر کی مثال دیکھیں، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا دال زبر دا، آحدا۔ آخری حرف دال ہے، دال کے اوپر زبر ہے، اگر اس پر ہم وقف کریں تو آحد، آحد۔ وقف کی حالت میں آخری حرف کو ہم ساکن کر دیں گے، آحد۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، کاف زبر کا، با زبر با، کعبہ دال زیر دی، کعبہ دی۔ تو وقف میں دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن بنا دیں گے، کعبد، کعبد۔ اسی طرح یولدو، یولدو، دال کے اوپر پیش ہے، اس پیش کو وقف کی حالت میں ساکن بنا دیں گے، یولد، یولدو، یولد۔ اسی طرح آگے، اسی طرح دو زیر اور دو پیش پر وقف کی صورت میں یاد رہے یہاں صرف دو زیر اور دو پیش کی بات ہو رہی ہے، دو زبر کا قاعدہ الگ ہے۔ یعنی لفظ کے آخری حرف پر اگر دو زیر اور دو پیش ہو تو آخری حرف کو ساکن پڑھیں گے۔ جیسے زیر کی حالت میں لام واو زبر لاؤ، حا دو زیر حن، لو حن، دو زیریں ہیں، یہاں پر اگر وقف کریں تو لوح، لوح، حا کو ساکن بنا دیں گے۔ اسی طرح دو پیش کی صورت میں احدن، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، آحا دال دو پیش دن، احدن، دو پیشے ہیں۔ وقف کی صورت میں احد، احد۔ یاد رہے کہ دو زبر کی تنوین کا قاعدہ الگ ہے۔ اگر آخری حرف پر دو زبر ہوں تو آخری حرف پر دو زبر ہوں تو وقف کی صورت میں دو زبروں کی جگہ ایک زبر کے ساتھ الف کو ملا دیں گے، یعنی وقف کی حالت میں ایک زبر کے ساتھ الف کو ملا دیں گے اور الف میں تبدیل کر دیں گے، دو زبر کو ایک زبر اور الف میں تبدیل کر دیں گے، یعنی وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین کو ایک الف میں بدل دیں گے۔ مثال سے سمجھیں تو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ را زبر را، حا یا زیر حی، میم دو زبر من، رحیمن۔ یہاں پہ وقف کریں تو رحیما، یہ میم تھا، رحیمن ایک زبر ختم کی، ایک زبر لگا کے آگے الف لگا دیا تو رحیما، رحیمن، رحیما۔ دوسری مثال دیکھیں، علیمن، دو زبر تھی میم کے اوپر تو علیما، میم کے اوپر ایک زبر لگا کے آگے الف لگا دیا، یعنی یہ دو زبر کی تنوین کو ایک الف میں تبدیل کر دیا، الف میں تبدیل کر دیا، علیمن، علیما۔ اسی طرح آگے کھڑی حرکات کے متعلق، کھڑی حرکات کی صورت میں بھی دو قاعدے یاد رکھیں۔ کھڑی زیر اور الٹا پیش کی صورت میں، یعنی آخری حرف پر کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو تو اس صورت میں دونوں ساکن بنا دیں گے آخری حرف کو، یعنی کھڑی زیر ہو تب بھی آخری حرف ساکن، اور اگر الٹا پیش ہو تب بھی آخری حرف ساکن۔ مثال سے سمجھیں، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی۔ اگر آخری حرف یہ ہے تو اس کو ہم ساکن بنا دیں گے، بھی، ہا کو ساکن بنا دیں گے، بھی ہی، بھی۔ اسی طرح الٹا پیش سے کی مثال سمجھیں، لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو، وقف میں لہ، بھی ہی، بھی، آخری حرف ساکن، لہو، لہ، الٹا پیش وقف کی صورت میں ساکن۔ اور اگر آخری حرف پر کھڑی زبر ہے تو اس صورت میں ہم ویسے ہی پڑھیں گے، جیسے موسیٰ،
मूसा, सीन के ऊपर खड़ी ज़बर है, तो खड़ी ज़बर की सूरत में अगर हम वक़्फ़ करें, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, वैसे ही पढ़ेंगे मूसा, मूसा। और आखिरी सबसे अहम कायदा ये है कि गोल ता पर वक़्फ़ करना, गोल ता। याद रहे ये कायदा सिर्फ़ गोल ता के मुतालिक है, लंबी ता के मुतालिक नहीं है। गोल ता पर वक़्फ़ की सूरत में आखिरी हर्फ हा पढ़ेंगे। यानी गोल ता पर वक़्फ़ करें तो हम आखिर में हा बना देंगे। जैसे सीन ज़बर सा, फ़ा ज़बर फ़ा, सफ़ा रा ज़बर रा, सफ़रा ता दो ज़ेर तीन, सफ़रतिन। ये गोल ता है। गोल ता पर वक़्फ़ की सूरत में सफ़रह, सफ़रह, सफ़रतिन, सफ़रह। ये इंतहाई वक़्फ़ का अहम कायदा है गोलता का। इसको याद रखें और इसकी प्रैक्टिस करें। तो ये था आज का हमारा सबक। अगला सबक इंशाअल्लाह मद की इक़साम के मुताल्लिक़ होगा। अपना ख़्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।